and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. جو ہمیں عروج تک پہنچانے کے لیے آئے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ متحدہ ہندوستان کے فرزند فرماتے ہیں کہ آپ کے اندر اللہ نے قرآن فہمی کا ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا، ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ قریب کے دور میں ایسا عالم بہت کم ملتا ہے۔ قرآن کی ایسی تفسیر بیان فرمایا۔ ایک نوجوان گئے، اس نے کہا حضرت آپ کو 40 سال ہو گئے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، آپ سے لاکھوں لوگ جو ہے مشرف اسلام ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتے ہیں، آپ قرآن کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، قرآن کا پیغام کیا ہے؟ تو احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کا مکمل نتیجہ اگر تمہیں میں بتاؤں تو صرف 3 باتیں، پورا قرآن 3 باتیں۔ فرمایا کیا ہے کہ نمبر 1 اللہ کو پہچانا، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا، نمبر 3 مخلوق کی خدمت۔ پورا قرآن اس میں ہے، اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت کو آدمی مان لے اور مخلوق کی خدمت کرنے لگ جائے۔ اب مخلوق میں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، کرسچن بھی ہے، عیسائی بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، سکھ بھی ہے، سب برابری ہے اللہ کی نظر میں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو وہ انسان بڑا انسان ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف کھانے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ وہ رات کی تنہائی میں ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ دن کے اجالے میں اپنی تجارت میں بیٹھا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا چلتی پھرتی تفسیر بن جائے اور دنیا میں لوگوں کو نظر آئے کہ واقعی یہ پکا مسلمان۔ میرے عزیز ساتھی، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ دور بہت نازک دور ہے، ہم بہت پریشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی مسلمانوں کا ایشو اس ملک میں چھیڑ دیا جاتا ہے اور ہمیں ورغلایا جاتا ہے کہ ہم ہاتھوں میں پتھر اٹھائے، ہم ایسا کام کریں جس سے آپسی اختلافات میں ہوا چلے۔ کبھی علماء کا اختلاف کو سامنے لایا جاتا ہے، کبھی صحابہ کرام کے نام سے، اور کبھی اور دوسرے ایشوز کو لائے جاتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا عالم میں جو خلافت چلتی تھی وہ پورے ورلڈ میں سب سے پاورفل حکومت تھی۔ اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا ہتھیار یہودیوں نے اور عیسائیوں نے جو اپنایا تھا وہ یہی اپنایا تھا کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑا، آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دو، اور اس میں ہتھیار کے طور پر علماء کا استعمال کیا۔ علماء کو جزوی مسائل میں ایسا الجھایا گیا۔ اسپیننگ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، دنیا کا وہ سب سے پہلا اسلامی ٹیکنیکل جہاں سے سائنس میں بڑے بڑے علماء وہاں پر پیدا ہوئے۔ حرمین شریفین کے بعد سب سے بڑی مسجد اگر کہیں تھی تو وہ اسپین کی مسجد قرطبہ کی، وہ غرناطہ میں
گانے بجانے شراب کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. چرچ کھلا ہوا ہے، محراب کو رسیوں سے گھیر کے باقی رکھا گیا ہے تاکہ مسلمان جب کبھی اس مسجد میں جائے تو ان کے دلوں میں چھوڑا کی طرح چوہے تیر کی طرح چوہے کہ مسلمانوں تم کس بات پر کر رہے ہو. یہ دیکھو تمہاری مسجد کو ہم نے شراب کھانے میں تبدیل کر دیا ہے. یہ دیکھو تمہاری مسجد کو ہم نے جو ہے چرچ میں تبدیل کر دیا ہے. یہ دیکھو تمہاری مسجد کو ہم نے ڈھول باجے گاجے اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے. میرے مسلمان دوستوں اور بزرگوں، پھر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارا پیارا ملک ہے، اس ملک میں اس اختلافات سے پاس آ جاؤ، ایک دوسرے کا قدر کرنا سیکھ جاؤ. مسلکیں الگ ہو سکتی ہیں، مشربیں الگ ہو سکتی ہیں، لباس الگ ہو سکتا ہے، طریقے الگ ہو سکتے ہیں، مگر ہم ملت واحدہ ہے. ہم ایک نبی کے جو ہے امتی ہیں، ہم ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں. ہمیں مسلکوں کے جھگڑے سے نہیں الجھنا چاہیے. اور اگر ہم الجھتے رہو گے تو دیر نہیں لگے گی. جہاں پر بخاری لکھی گئی آج بھی جائے گی. اس بخاری کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ 360 نمبروں کا مدرسہ تالا لگا ہوا پڑا ہوا ابھی آج بھی. جائیے ترمذی شریف کا دورہ کیجیے، آپ کو پتا چلے گا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پہ میں کتاب لکھی تھی اس علاقے کو مرتد بنا دیا گیا. صرف یہ ہوائی باتیں میں نے دیکھا. کچھ لوگ کسی عالم کا کچھ لوگ کسی عالم کا ساتھ دے کر کے سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. کوئی اس کے اوپر کیچڑ اچھال رہے، کوئی اس کے اوپر کیچڑ اچھال رہے. حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تبارک و تعالی کچھ سوالوں کے جواب جب تک انڈیویجل آدمی سے نہیں لیں گے تب تک وہ آدمی ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا. یاد رکھیں، ایک حکمت متحدہ سوال جیسے اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ الستو بربکم، کیا ہے لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں پر مسلمان بھی تھے، وہاں پر ہندو بھی تھے، وہاں پر عیسائی بھی تھے، وہاں پر کرسچن بھی تھے، وہاں پر یہودی بھی تھے، وہاں پر بدھسٹ بھی تھے. سارے لوگوں نے مل کے کہا تھا قالوا بلا، اے میرے پروردگار ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ ہمارا رب ہے. یہ سب کا متحدہ مسئلہ تھا. اللہ نے عالم ارواح میں سب سے عہد لیا، مگر جب دنیا میں آ گئے تو اللہ نے کہا جاؤ میں نے تمہارے ہاتھ میں پرچہ دے دیا ہے، اب تمہیں جیسا بھرنا ہے بھرتے رہو. پھر ایک دن آئے گا کہ میں متحد بن کر کے تمہارے سوال اور جواب کو دیکھوں گا، میں تمہارے پرچہ کو چیک کروں گا، میں تمہارے جو ہے امتحان کے سارے مسائل کو چیک کروں گا. حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو انڈیویجل طور پر الگ الگ کر کے ایک ایک کر کے فردن آپ سوچیں اتنا ٹائم علماء سے پوچھئے گا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن وہ ہے حساب کا دن. اور اللہ ہر آدمی سے تنہا بلا کر کے پوچھیں گے ان عمری فیما افنا، بتاؤ میں نے تمہیں عمر دیا تھا کہاں پہ خرچ کرے. نوجوان کہیں گے میں انسٹاگرام کا ریل بنا رہا تھا، فجر کی آزاد ہو رہی تھی تو میں سو رہا تھا، ظہر کی آزاد ہو رہی تھی تو میری آنکھ نہیں کھلی، اور عصر کی آزاد ہو رہی تھی تو دوستوں کے ساتھ چائے اور سگریٹ میں تھا، اور مغرب ہو رہی تھی تو میں کہیں جانے کا پروگرام بنا رہا تھا، اور عشاء ہو رہی تھی تو میں دوستوں کے ساتھ سگریٹ نوشی میں یہاں اور وہاں ٹائم پاس کر رہا تھا. اور گھر میں جب ٹی وی انتظار
انتظار کر رہی تھی، تب میں اپنے دوستوں کے ساتھ رات کے 12 بجے 1 بجے تک چوکوں پہ چوراہوں پہ آوارہ کتوں کی طرح اپنا ٹائم پاس کر رہا تھا۔ اللہ کو یہ جواب دو گے نوجوانوں، کیا جواب دو گے؟ اللہ پوچھے گا ان عمری فیما افنا، بتا تیری عمر کہاں گزری ہے، کہاں گزارے ہو؟ ارے وہ اتنا خوبصورت نوجوان ہوگا جو یہ کہے گا اللہ میں فجر کے بعد گشت کے لیے نکلا تھا، روڈوں پہ گھوم رہا تھا، کوئی بیمار آدمی مجھے مل گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے میں ایمان ہاسپٹل لے جا کے چھوڑ کے گیا تھا۔ کوئی کہے گا اللہ یہ فلانے علاقے سے دور دراز سے آیا تھا، اس کو ڈاکٹر کا ایڈریس معلوم نہیں تھا، میں کھیرے ہاسپٹل میں لے جا کے اس کو بھرتی کر کے آیا تھا۔ کوئی کہے گا اللہ میں کیا کرتا، میں نے دیکھا ایک ڈائلسس والا پیشنٹ تھا، اللہ میرے اپنے جیب خاص سے اس ڈائلسس کا قیمت ادا کر کے اس غریب آدمی کی مدد کرتا تھا۔ کتنا خوبصورت جواب ہوگا۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے واقعی تو نے فرشتوں کے سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ فرشتے جو کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے دنیا میں فساد پھیلائے گے، نہیں نہیں، تم نے تو اس کو جواب دیا، اپنے کام سے لیا، اپنے عمل سے لیا۔ اور دوسرا مضمون ہے حدیث پاک میں آتا ہے ان شبابی فیما ابدا، اے نوجوانوں تمہیں جوانی دی گئی تھی، اس جوانی کو کہاں برباد کر دیے، اس جوانی کو کہاں برباد کر دیے؟ کرکٹ کھیلتے کھیلتے برباد کیے، اے موبائلوں میں گیم کھیلتے کھیلتے برباد کیے۔ آج کل ایک اور ہوا چلی ہے، 2-4 نوجوان جمع ہوتے ہیں اور موبائل میں گیم کھیلتے ہیں اور وہاں پر پیسے لگاتے ہیں اور پھر پتا چلتا ہے ماں باپ اس انتظار میں ہے بیٹا میرا کما رہا ہے، مگر بیٹا موبائل میں پیسے لگا کر کے اتنا مقروض ہو گیا، اتنا مقروض ہو گیا کہ گاڑی بھی بیچ دیا، گھر بھی گروی رکھ دیا، بیوی کے زیورات بھی بیچ دیے۔ اے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اب آپ کو دنیا میں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے واسطے۔ کیا واسطے؟ اپنی عبادت کے واسطے۔ اسی لیے کہا کہ ہوائیں میں نے تمہارے لیے چلایا، سورج کو میں نے تمہارے لیے اگایا، زمین کو میں نے تمہارے لیے بچھایا، زمین کے اندر خزانے سارے میں نے تمہارے لیے رکھا، آسمان کو اوپر سے نیچے تک میں نے تمہارے لیے بنایا، اور اس زمین کو تمہارے پاؤں کے نیچے رکھ کر کے یہ کہا کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، تم میرا بن جاؤ، یہ سارے خزانے تمہارے۔ سب کو پیدا میں نے تمہارے لیے کیا اور تم کو پیدا میں نے اپنے لیے کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جناتوں کو میں نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ شیطان ایک سجدے سے انکار کیا، رہتا کہاں؟ جنت میں رہتا، مگر ایک سجدے سے انکار کیا، اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال کر کے راندہ درگاہ کر کے ایک لعنت کا توپ گلے میں ڈال کر کے اس کو کہا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، جنت کا کوئی سوگ نہیں پائے گا۔ ایک سجدے سے انکار کیا۔ آج مسلمان ڈیلی کتنے سجدے کا انکار کر رہا ہے معلوم ہے؟ ڈیلی 40 سجدوں کا انکار، ڈیلی 40 سجدے۔ 60 سال کا ایک مسلمان، اس کو پوچھو کتنے ہزار سجدوں کا انکار کیا ہے۔ اب اللہ کے سامنے جب جائے گا اور اگر اسے اللہ جنت بھیج دیا تو شیطان بھی کہے گا نا کہ اللہ میں نے تو ایک سجدے کا انکار کیا کہ یہ تو ہزاروں سجدوں کا چھوڑا۔ اس لیے مسلمانوں اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے عقیدے کو درست کر لو، اختلافات سے بچ کر کے صراط مستقیم اختیار کرو۔ اور صراط مستقیم بہت آسان ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں رسول اللہ کی سنت ہے، بس یہ ہمارا اسلام ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔